خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ بخل اچھا نہیں ہے۔ تو جو بخیل ہوگا تو بھی اضافی خرچ نہیں کرے گا بلکہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں میرے دوستو تو اس کی دینوں کی جو کنجوسیاں ہیں، بخلاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے اس کا، اللہ اس کے دل کو بڑا کر دیتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آگے دیکھیں فرما رہے ہیں خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ بخل اچھا نہیں ہے، مطلب کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو مال تم نے میں عطا کیا۔ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ نے جو مال دی ہے اسی مال میں سے میں مال اور اولاد یہ تو اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو حقیقی معنوں میں اس کی مالک نہیں ہے، تو لہذا جب اللہ نے تجھے مال عطا کیا تو اللہ کے راستہ میں بھی خرچ کر لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ آگے دیکھیں سورۃ المحمد آیت نمبر 38 کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بخل سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گئی۔ آگے فرمانا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اس کی نفس کی بخل سے بچا لیا گیا بس یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی بخیلاتی کرنا، کنجوسی کرنا، اردو میں کنجوس بھائی، عربی میں اللہ رب اللہ قرآن مجید کے الفاظ میں بخل کہا، تو جس کو اس کی نفس کی بخل سے بچا لیا گیا بس یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے۔ وہ جو بخل ہوگا وہ حرص بھی ہوگا، لالچی بھی ہوتی ہیں، بخیل لالچی ہوتا ہے، پھر بخیل جو ہے نا میرے دوستوں جائز ناجائز کو بھی نہیں دیکھتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے فضول خرچیاں کرتے ہیں، مطلب جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ جاریہ کرنا چاہیے، مسجد مدرسوں میں خرچ کرنا چاہیے، فقیر مسکین یتیموں کو کھلانا چاہیے، ان کو مدد کرنا چاہیے، تو لیکن ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر پہلے نمبر کا میرے دوستوں یہ ایک تو واجبات ہے خرچ کرنا، دوسرا کیا ہے مستحبات ہے، مستحبات میں کیا عمرہ کرنا، مستحبات میں کیا ہے صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دینا، مستحبات میں کسی غریب یتیم مسکین نہ ان کی مدد کر دینا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میں ہمدردی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ مستحبات میں شامل ہے۔ اور ایک واجبات ہے، جیسے آپ کی مال کی سال پورا ہوگی تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، قربانی آپ کی اگر آپ مالک نصاب ہو تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، آپ اگر مالک نصاب ہو تو آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہ حکم ہے جس کو آپ کو کرنا ضروری ہے، اور ایک مستحبت ہے جس میں زائدہ سے فائدہ ہے کہ آپ اضافی خرچ کر لو جو اللہ نے آپ کے اوپر واجب یا فرض نہیں کرا دی ہے، ہاں اس کو کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، اس کو کرنے سے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو بخیل ہوگا تو بھی اضافی خرچ نہیں کرے گا بلکہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں میرے دوستو تو اس کی دینوں کی جو کنجوسیاں ہیں، بخلاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، دل کھل جاتا ہے اس کا، اللہ اس کے دل کو بڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر فرض ہو گئے تھے یہ زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ مستحبات میں شامل ہے۔ ہاں واجب اگر ہوگے، آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مالک نصاب ہو، آپ حج کر سکتے ہو تو حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، اپنی ہٹتے کٹتے یاد طاقت ہوتے ہوئے حج کر لو کیونکہ یہ بھی بہت بڑی یاد ہے۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ بسا اوقات انسان اولاد کی خاطر بخلاتی کرتا ہے، اولاد کی خاطر مال کو بچاتا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں دو، تو بولتا ہے یار میرا اولادوں کے لیے،
अल्लाह के रास्ते में तो नहीं भाई देने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं इतना माल दे दूं तो मेरे औलाद क्या खाएंगे, मेरा औलाद क्या पिएंगे। औलाद की खातिर इंसान बखील बन जाते हैं मेरे दोस्तों। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया अल माल वल बनूना, माल और औलाद ये क्या है, इंसान के लिए बहुत बड़ी फितना है। आगे फरमा रहा इन तकरिजुल्लाह, मेरे दोस्तों इन तकरिजुल्लाह कर्जन हसना युज़ाइफ लकुम, ताकि अगर तुम अल्लाह की कर्ज, अल्लाह ताला को कर्ज हसना दोगे दो तुम्हारे लिए, तो खुदा ताला तुमसे दोगुना कर देगा, तुम्हें दोगुना लौटा देगा। आप एक कर्ज समझना, पहले दो किस्म की कर्ज है, एक कर्ज हसना जो अल्लाह मांगता है, और एक कर्ज हसना जो आपको, तो मुसलमान भाई आपके पास माल है, दौलत है, तो आप कोई आपसे कि भाई वो मुझे थोड़ी सी कर्ज दे दो, अब ये कर्ज है। आजकल कर्ज दोगे तो तुम्हारा जान भी नहीं बचेगा, कोई तो पूरा ही खा जाता है। और ये कर्ज हसना का मतलब क्या, आप अपने जरूरत का पूरा करने के बाद ही उसको वापस लौटा देना है, ये कर्ज हसना है। दोस्त से कर्ज हसना अल्लाह को देना है, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जहाद के लिए खर्च करना, दीनी मदारिस के लिए खर्च कर देना, मस्जिदों के लिए खर्च करना, ये एक कर्ज हसाना है। दो कर्ज हसाना हो गए भाई। आप जो कर्ज हसाना अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को देते हो तुम, वो कर्ज हसाना में अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि भाई एक साहबी ने, अब मेरे दोस्तों जहाद की, एक साहबी जहाद के मौका पर अल्लाह के रास्ते में एक पोटली बमासुर समान दी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी बदले में तुम्हें 700 ओटियां बमासुर समान अता फरमाएगा, 700 ओटियां बमासुर समान अता करेगा। बाकी तबलीगी हजरत ये हदीस बयान करते हैं, याद रखना ये तबलीग के मुतालिक नहीं, जिहाद के मुतालिक है। और यह हदीस इससे पहले अल्लामा बिन रिटाउन से भी ये फतवा जारी हुआ था, दारुल देवबंद से भी ये जारी हुआ था। ये हदीस है सही मानों में कि 700 ओटियां अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बमासुर समान अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई उनके लिए। तो मतलब ये है कि भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करना जिहाद के लिए, देखो तो इसके बारे में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 गुना ज्यादा इजाफा अता फरमाती है। और एक जो कर्ज हसाना है, जो आप कर्ज दियो किसी को, तो वो कर्ज वापस लौटाना आगे के ऊपर क्या है, वाजिब है। जब आपके पास तौफीक अपना काम से फारिग होने के बाद उसको लौटा देना। लेकिन आजकल क्या कर्ज देंगे मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी दोगुना अता फरमा देते हैं। कर्ज आप मांगने जाओगे तो कर्ज के लिए क्या मैं वापस ही दे दूंगा, बुलाकर उसको कत्ल कर देता है। ये तो हाल है। तो लोग उस कर्ज से महरूम भी रहता है, इस सवाब से भी लोग महरूम हो जाती है। आगे अल्लाह फरमा रहा वयगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुन शकूर, और तुम्हारे गलतियां भी माफ फरमा देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसना दोगे। वल्लाहु शकूरुन हलीम, और अल्लाह की जात बड़े कदरदान और बुरदबार है। तो तुम्हारे शुक्रिया, कदरदान यानी तुम्हारे शुक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाती है, उसकी कदरदान है। आगे देखें मेरे दोस्तों, आखिरी आलिमुल गैबी व शहादा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात के अंदर, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं तमाम तर छुपे हुए और तमाम जाहिरी चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जानती हैं, उसकी इल्म अल्लाह को है। फिर फरमाया वहुवल अजीजुल हकीम, वो अल्लाह ताला जबरदस्त और कमाल कुदरत का मालिक है। तो कोई अल्लाह से तुम छुपा भी नहीं सकते हो कोई भी चीजें, मगर याद रखना फरमाया कवउमली लहुम इन्न कैदी मतीन, सूरतुल कलम के अंदर आयत नंबर 45 में अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह तुम्हें दीन छोड़ देता है, तुमने नाफरमानियां करी, बुखलाती करी, तकब्बुरियां करते रहे, करते करते इतनी हद तक आगे बढ़ गए, फिर उसके ऊपर तुम बहादुरी भी करते हो कि बहादुरी मत करो उसके ऊपर। क्यों भाई? कि अल्लाह का रस्सी बड़ी मजबूत है, जब तुम्हें पकड़ लेगा, अल्लाह ने तुम्हें अगर दीन छोड़ दिया तो इसके ऊपर तुम तकब्बुरी मत करो,
اور اس کے اوپر تم بہادری مت کرو. اللہ نے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں وگرنہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے, جب چاہو کسی بھی مجرم کو پکڑ لیتا ہوں. تو اس لیے کسی نے کہا تو میں شو مغرور بر حلم خدا گیر غیرت سخت گیرو مرترا, یا تجھے خدا کی بردباری پر مغرور نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی بردباری پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر اس کی گرفت بہت بڑی مضبوط ہے. اللہ کی گرفت بڑی مضبوط. اگر تجھے دین چھوڑ دیا تو مت سمجھ, اس کے اوپر تم مغروریت مت کر. بڑے مال آیا تمہارے پاس, بڑی دولتیں آ گئی اور تم بڑے موٹے ہو گئے, خبردار تکبری مت کرنا, غروریت مت کرنا. یہ سارے سلسلہ کو ختم کرو وگرنہ اللہ پکڑنے پر آئیں گے تو بچ نہیں پاؤ گے. اس کی گرفت بڑے سخت ہے کہ اللہ تمہیں دین چھوڑ دیا اور تم اپنے گردن پہنچا کرتے رہے, ایڑیوں کے اوپر چلنے لگے, گریبانوں کو جو ہے نا اپنے ہلاتے رہیں اور اپنے آپ کو آنکھیں بڑے کر کے سینے کو چوڑا کر کے چلتے ہو کہ تم سے بڑے کوئی نہیں. خبردار, یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دین چھوڑا ہوا ہے. جیسے فرعون کو دیکھ کتنی موٹا, کتنی 40 سال, میرے دوستو 450 سال میں ایک مرتبہ اس کو زندگی میں بخار آیا. 40 دن میں ایک مرتبہ بخانا کرتا تھا. فرعون جس کی بنیاد پر وہ تکبر اور غروریت پر آگے اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا. نمرود کو دیکھ لو, شداد کو دیکھ لو, قارون کو دیکھ لو, حامان کو دیکھ لو. میرے دوستو تو لہذا اللہ نے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے, اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, خبردار اپنے آپ کو تکبر اور غروریت میں مت ڈالو. اگرچہ اللہ کی رسی ڈھیلے چھوڑے ہوئے تمہارے لیے عارضی طور پر, لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اللہ کے گرفت بڑے سخت ہے. لہذا حلال کھاؤ, حلال کمو, اللہ کی اطاعت کرو, ہمیشہ اللہ کے سامنے سجدہ مسجود ہو جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرو, غیر کی عبادت مت کرو. اور اس بات پر بھی یقین کرو کہ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی کسی قسم کی تمہارے اوپر مصیبت یا تکلیف اگر پہنچتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے. تو لہذا جو شخص اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت ان کی دلوں کی رہنمائی فرماتی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.